ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت جیسی خوبصورت جگہ میں وہ جائے، وہاں رہے، لیکن ہمارے اور جنت کے بیچ میں کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت جائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے جنت جائیں؟ اب ہمارے اور جنت کے بیچ میں ایک چیز ہے، اور وہ ہے ہماری خواہشیں۔ ایک انسان اپنی خواہشوں کی پیروی کرے، مطلب خواہشوں کے پیچھے چلے، اللہ کی مرضی کے پیچھے نہ چلے، تو کہاں سے جنت جائے گا؟ تو چاہنے کے باوجود جنت بہت لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ کیونکہ ان کی خواہشیں جو ہے بیچ میں آ جائے گی، اور وہ خواہشوں کے پیچھے چل کے کہاں پہنچیں گے؟ جہنم پہنچیں گے۔ جو عید الاضحیٰ ہے، جس میں ہم قربانی دیتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں سنت کو، کس کی سنت کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو۔ جو ہم یاد کرتے ہیں، اس کے اندر بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر بنیادی چیز ہے قربانی، سیکریفائس۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے، تم نیک نہیں بن سکتے، نیکی نہیں حاصل کر سکتے، یہاں تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کوئی چیز ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی پر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پیاری چیز کون سی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا بھر میں اگر کوئی چیز سب سے پیاری تھی، وہ ان کا خود کا بیٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ بہت وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تھی، مطلب بہت وقت کے بعد انہیں بچہ ہوا تھا، ان کے گھر میں ان کی بیوی کو بچہ ہوا تھا، بہت وقت کے بعد، بڑھاپے میں جا کر، میریکل کے طور پر، معجزے کے طور پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی بچے کی، اسماعیل کی کیا کرو؟ ان کو سیکریفائس کرو، ان کی قربانی دو۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم ہے نا، افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو اللہ نے حکم دیا وہ آپ کر گزرو، آپ پاؤں گے مجھے صبر کرنے والا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے قیمتی چیز ان کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی قربانی ان سے مانگی جو خواب میں ان کو حکم ملا تھا۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، مطلب یہ ان کے لیے حکم تھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پر دمبا بھیج دیا، جو ریم دمبا بھیج دیا، اور وہ دمبے کی قربانی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے تب تک ہم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بچوں، یہاں پہ مین بات کیا ہے؟ یہاں پہ مین بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنی خواہشات کی قربانی دینے تیار نہیں ہوتے، جب تک ہم اپنی خواہشات کی قربانی دینے تیار نہیں ہوتے، تب تک ہم لوگوں کا جنت جانے کا چانس نہیں ہے۔ کیونکہ اب تمہاری خواہش ہوگی کہ میں جاؤں یہ کام کروں، کبھی دل میں چاہت تو بہت آتی ہے نا کہ یہ کروں وہ کروں، اب اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہے، جو جنت نہیں لے جائے گی، جہنم لے جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد فیل ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو قربانی کا جذبہ یاد رکھنا ہے۔ ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کتنی بڑی قربانی مانگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ قربانی دینے کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ ہاں، وہ تیار ہو گئے، انہوں نے نہیں کہا نہیں اسماعیل کی قربانی نہیں دوں گا، ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کیئر کرتا ہے بندوں کے لیے۔ قرآن کے اندر کلیئرلی دیا ہوا ہے سورہ انعام کے اندر، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ جو مشرک ہے وہ اپنی اولاد کی قربانی کرتے ہیں، انہیں وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اسلام نے اولاد کی قربانی سیکریفائس دینے اجازت نہیں دیا۔ اسلام نے اجازت نہیں دیا کہ اپنے بچے کی قربانی دو، اس کو مارو، اس کا قتل کرو۔ یہ مشرکین کے اندر ہے۔ آج بھی اگر دیکھو گے، کوئنٹ نیوز پیپر میں رپورٹ آئی تھی کہ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں انڈیا میں جہاں پہ انسانوں کی قربانی ہوتی ہے، لوگ اپنے بچوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اور نیوز پیپر میں آرٹیکل تھا کہ اٹ از انڈر رپورٹڈ، مطلب جو کیس بتائے جاتے ہیں اس سے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا نہیں، اولاد کی قربانی نہیں دینا ہے، انسان کی قربانی نہیں دینا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن فائنلی کیا ہوا؟ فائنلی انسان کی قربانی نہیں ہوئی۔ وہ میسج ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی شخص کوئی حرام چیز لے، بتائے جیسے سگریٹ ہے، حرام ہے، سگریٹ لے بتایا، بولے دیکھو یہ ہے نا، اس کو پھینک دیا، پاؤں کے نیچے رون دیا، کیا بتایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری ہے۔ ہاں، تو اسلام نے کیا ہوا؟ اگر قربانی، انسانی قربانی اچھی چیز ہوتی تو وہ کی ہوئی ہوتی، نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا ہم سیکھتے ہیں؟ اس میں ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کے اندر ہم لوگوں کو
اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ ایک حلال چیز مانگ رہا ہے، حلال. جیسے جو جانور ہم کھاتے ہیں قربانی میں، وہ کون سے جانور ہیں؟ شیر چیتا کی قربانی نہیں ہے کہ شیر کی قربانی دو، نہیں، کوئی کرے تو بھی الاؤڈ نہیں ہے. وہ جانور کی قربانی جو ہم لوگ کھاتے ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہے، وہ جانور کی قربانی ہم دیتے ہیں. اور سارے مسلمان جن میں جو دے سکتے ہیں اور جو ایک نیک کام ہے اس میں آگے بڑھیں، تو جب وہ قربانی دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو اتنے سارے لوگ جب ایک ساتھ میں قربانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک حلال کھانا ہے، بلکہ کھانے میں ایک اچھا کھانا ہے. نان ویج جو کھانا ہوتا ہے، مٹن جو کھانا ہوتا ہے، وہ بہت بہترین سمجھا جاتا ہے. وہ ایک ہائی لیول کا کھانا ہے، اس میں پروٹینز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. جب یہ قسم کا کھانا جب ایک ساتھ میں اتنا سارا آتا ہے، قربانی کا ایک دن نہیں، قربانی کی جو دن ہے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ 4 دن تک جب یہ قربانی کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنا سارا نان ویج جب ملتا ہے تو کوئی بھی بھوکا رہے گا پوری کنٹری میں. اتنے سارے جب قربانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. جو غریب ہے نا اس کے پاس بھی آئے گا. اسی لیے اسلام نے کیا کہا کہ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ جو قربانی ہے وہ تم کھلاؤ، باعث کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ، جو ضرورت مند ہے ان کو کھلاؤ، جو بھوکے ہیں انہیں کھلاؤ، اور جو فقیر ہے، غریب ہے، ان کو کھلاؤ. خود بھی کھا سکتے ہیں، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عید یعنی کیا؟ خوشی کا موسم، خوشی کا وقت ہوتا ہے نا، عید ہے الحمدللہ. تو ایسے وقت پر سب گھر میں یہ نان ویج کا کھانا پہنچ جاتا ہے. یہ موسم میں سب گھر میں پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. جب لوگ قربانی کرتے ہیں تو سب کو الحمدللہ یہ گوشت ملتا ہے، سب لوگ پکا کے کھاتے ہیں، اور ایک اچھی حلال چیز ہے. سوچو اگر یہ جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب یہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی تو یہ جو جانور ہم لوگ کھاتے ہیں نا، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، ہاں، جو جانور ہمارے لیے حلال ہے، جو یہ جن کی قربانیاں ہوتی ہے، وہ جانور کی اگر قربانی نہ ہو تو وہ جانور کی پاپولیشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں بچتا ہے. آج یہ ہو چکا ہے. آج یو پی کے اندر جب وہاں پر کاؤ سلاٹر بین کیا گیا، اس وجہ سے وہاں پر گائے کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں بچا ہے. لوگ اتنا پیسہ جمع کر کر کے گائے کو چارہ کھلا رہے ہیں لیکن نہیں کھلا پا رہے. پھر بول رہے ابھی چھوڑ دو، پھر گائے پورے کھیتوں کو آ کر برباد کر رہی ہے. یہ سب ہو رہا ہے ابھی. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جانوروں کی قربانی دی، اجازت دی جن کی پاپولیشن بہت سپیڈ میں بڑھتی ہے، اور ان کو اگر نہیں کھائیں گے تو وہ لوگ ایسے ہی مریں گے، ان کے لیے کھانا ہی نہیں بچے گا. وہ بھوکے مریں گے، وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے مریں گے، وہ کسی اور کے کھیت کو برباد کر کے کریں گے. تو ویسے ہی جانوروں کی قربانی اسلام نے اجازت دیا ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جو مذہب ہے اس کے اندر تو وہ لوگ جیسے دودھ بہاتے ہیں، اپنے جن کی عبادت کرتے ہیں مورتیوں کے اوپر دودھ بہاتے ہیں. وہ دودھ کوئی پیتا ہے کیا؟ جو دودھ کو بہا دی وہ تو گیا، ہاں، وہ کوئی پینے کے لیے نہیں بچا. جو کئی بار ایسی چیزیں پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں وہ ختم ہو گئے، ویسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام نے ایسی چیز قربانی دینے کہا جو ہوتا کیا ہے کہ یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں یہ جاتی ہے ایسے لوگوں تک جو کھاتے ہیں، ویسٹ نہیں ہوتا ہے وہ. بلکہ کہا گیا قربانی کی آیتوں میں، سورہ حج کی آیت ہے سورہ 22 کے اندر 2 بار کہا گیا. آیت نمبر 28 میں کہا گیا، 36 میں کہا گیا کہ کھلاؤ. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا پہنچتا ہے ضرورت مندوں تک، کیونکہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے جانور کا، تمہارے دل کے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیرے طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے. لوگ جو ہے نا جانور اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کرتے ہیں. اسلام نے سکھایا نہیں، جب جان اللہ نے دی، جب تم کھانے کے لیے بھی ذبح کر رہے ہو تو کس کے نام سے ذبح کرو گے؟ جس نے جان دی اس کے نام سے ذبح کرو گے، یا جس نے کچھ نہیں کیا اس کے نام سے ذبح کرو گے؟ جو خود ایک بندہ ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کی عبادت کیوں کرے؟ ہم کسی بندے کی عبادت کیوں کریں؟ ہم بندے کے بنانے والے خالق کی عبادت کریں. تو جس نے جان دی اسی کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے. جب ہم اس کے نام سے ذبح کرتے ہیں یہ ایک عبادت ہے. تو ہمارے جو دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ، کتنا اللہ کے لیے ہم وہ قربانی کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اگر ہم عید میں اس کا ریئل مقصد نہیں سیکھے، صرف ایک رسم بن کے رہ گئی، تو پھر بہت نقصان ہے. تو آئیے یہ سیزن میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ان دنوں میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ اس کے مقصد کو یاد کریں گے انشاءاللہ. قربانی کے مقصد کو یاد کریں گے اور ہم تیار ہو جائیں گے اپنی قربانی کے لیے. کون سی قربانی؟ اب تمہارا دل چاہ رہا ہے کوئی غلط چیز کی طرف، لیکن اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کی فرما برداری میں وہ غلط چیز کی قربانی دے دو. جیسے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ موبائل پہ غلط کام کرتے ہیں.
تو ہم کہتے ہیں اس کی قربانی بھی دو آج. کئی لوگ ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں, اس کی قربانی بھی دو آج. کئی لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں, وہ بھی قربانی کرو آج. یہ بھی قربانی وہاں سے سیکھنے والی قربانی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے, کیا ہم لوگ یہ حرام چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے؟ ہاں, تو ہم لوگ قربانی کے اصل جذبے کو سیکھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیز ہماری زندگی کے مقصد سے کنیکٹ ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے, قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور پھر جنت تک پہنچنے کی توفیق دے. جو جنت پہنچا وہی کامیاب ہے. اور آخر میں قرآن کی وہی آیت پڑھ کے ختم کروں گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اب پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق دے, اور نیک کام میں آگے سے آگے رہنے کی توفیق دے, اور قربانی اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وتقبل اللہ منا ومنکم.